الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام احباب ادب و درہم سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ سائنس کیا ہے؟ برادران اسلام، سائنس لاطینی زبان کے لفظ سے مشتق ہے۔ اس کا معنی مفہوم غیر جانبداری سے حقائق کا ان کی اصل شکل میں باقاعدہ مطالعہ کرنا اور اپنی عقل، مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں کسی چیز کو جاننے کا طریقہ ہے۔ اس کے نتائج کبھی بھی حتمی اور قطعی نہیں ہوتے، بلکہ یہ صرف اس وقت تک کے حقائق ہوتے ہیں جب تک کوئی نئی دریافت نہ آ جائے۔ سائنسدان بھی اپنے علم کی یہی تعریف کرتے ہیں اور اسے کبھی بھی حتمی اور قطعی قرار نہیں دیتے۔ لہذا بحیثیت مسلمان سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کرنا اور اسے ہمیشہ پیش نظر رکھنا نہایت ضروری ہے کہ سائنس انسانی تجربات و مشاہدات کا نتیجہ ہے جو کہ محدود اور غیر قطعی ہوتا ہے، اور اس سائنس میں ہر لمحہ خطا اور تبدیلی کے ساتھ ساتھ ترقی کا امکان بھی باقی رہتا ہے، جبکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جو قطعی ہے، اس میں کوئی شک اور کسی تبدیلی کا امکان نہیں، البتہ ہمارے سمجھنے اور تعبیر میں غلطی کا امکان ضرور رہتا ہے۔ لہذا سائنس اور قرآن کا کوئی تقابل یا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ایسا کرنا یقیناً بڑی خطا اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارا معاشرہ سائنس سے متعلق تین مختلف طرح کے طبقات میں بٹا ہوا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یکسر سائنس کو تسلیم نہیں کرتا اور اسلام اور سائنسی نظریات کو باہم متصادم جانتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو سائنس سے اس قدر مرعوب ہے کہ تمام اسلامی تعلیمات کو کھینچ تان کر سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جبکہ تیسرا طبقہ وہ جو سائنس کی صرف ان توجیہات کو قبول کرتا ہے جو اسلام کے قطعی عقائد اور احکام سے متصادم نہ ہو۔ نیز سائنس کی وہ توجیہات جو اسلام کے قطعی عقائد و احکام سے متصادم ہو انہیں یکسر مسترد کر دیتا ہے۔ اول ذکر دونوں طبقات افراط و تفریط کا شکار ہے، جبکہ تیسرا طبقہ انتہائی معتدل سوچ کا حامل ہے، اور ایک حقیقی مسلمان کی سوچ ایسی ہی ہونی چاہیے۔ حضرات رحمۃ قرآن حکیم اور کسی سائنسی تحقیق میں باہم مواصلت محض ایک اتفاق ہے، لہذا قرآن حکیم اور سائنس کا باہم موازنہ کرنے والوں کو یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ قرآن پاک کوئی سائنسی بک نہیں، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ نیز قرآن پاک کی تعلیمات سے مواصل کوئی سائنسی نظریہ ممکن ہے چند سالوں بعد تبدیلی ہو جائے، لیکن قرآن حکیم کی تعلیمات اور اس میں بیان کردہ عقائد نظریات حتمی ہیں، ان میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا مسلمان کے نزدیک سائنس کے صرف انہی نظریات کو قبول کیا جائے گا جو دین اسلام کے مطابق ہو، بصورت دیگر انہیں رد کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فزکس کے مشہور نوبل انعام یافتہ سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کا یہ مشہور قول کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے، کلی طور پر ایک مسلمان کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں، کیونکہ سائنس کی حدود قیود متعین کرنے کے لیے مذہب کی ضرورت تو بہرحال صورت پڑتی ہے، لیکن مذہب کو اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے سائنس کی بھی ضرورت نہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات بے شمار لامحدود حقائق، معارف اور علوم سے بھری ہوئی ہے۔ انسانی غور و فکر کے نتیجے میں اس کے بعض رازوں سے پردہ اٹھ چکا ہے اور بہتوں سے اٹھنا بھی باقی ہے۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے میں، یہاں تک کہ ان پر کھل جائیں گے۔ یقیناً وہ حق ہے، کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟
عزیزان ایمان، قرآن حکیم میں انسانی تخلیق کو مرحلہ وار بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، نقشہ بنی اور بے بنی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں۔ اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ان ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقررہ میعاد تک، پھر تمہیں نکالتے ہیں ایک بچہ، پھر اسے لے کے تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی صد میں نکمی عمر بڑھاپے تک ڈالا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، یعنی بڑھاپے کے باعث عقل و حواس جاتے رہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں تخلیق انسانی کو مرحلہ وار بیان کیا گیا ہے، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن جمے ہوئے خون کی صورت میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے، پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے، پھر اسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس شخص کا رزق، اس کی مدت حیات، اس کا عمل اور اس کا بدبخت یا نیک بخت ہونا۔ حضرات گرامی قدر، سورج اور چاند اپنے اپنے مداح میں گردش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہی ہے جس نے رات دن بنائے اور سورج اور چاند ہر ایک ایک گھیرے مداح میں تیر رہا ہے۔ گردش شمس و قمر کے بارے میں ایک اور مقام پر مزید ارشاد فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا۔ میرے محترم بھائیو، زمین ہمیں ملتی ہوئی محسوس کیوں نہ ہوتی، اور اس پر چلنے والا انسان گرتا کیوں نہیں؟ خالق کائنات عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، زمین میں ہم نے لنگر ڈالے تاکہ انہیں لے کر نہ کانپے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھیں تاکہ کہیں وہ راہ پائے۔ حضرات عزیز وقار، خلا میں تیرتے ہوئے سیارے اور چاند سورج باہم ٹکراتے کیوں نہیں؟ اس کی توجہ یہ ہے کہ سورج، چاند سمیت تمام سیارے اپنے اپنے مخصوص مدار میں گردش کر رہے ہیں، اور ایک سیارہ اپنے مدار سے نکل کر دوسرے سیارے کے مدار میں داخل نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ سب آپس میں ٹکرانے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیاروں کے اپنے اپنے مدار میں گردش کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورج کے لیے ممکن نہیں کہ چاند کو پکڑے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے سکتی ہے، اور ہر ایک ایک گھیرے مدار میں تیر رہا ہے۔ جان برادر، بادل کیسے بنتے ہیں، بارش کیسے برستی ہے اور اولے کیسے پڑتے ہیں، اس بارے میں خالق کائنات عز و جل نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، کہ تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نرم نرم چلاتا ہے بادل کو، پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ پر تہ کر دیتا ہے،
تو تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلتی ہے اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو برف کے پہاڑ ہیں، ان میں سے کچھ اولے، پھر ڈالتا ہے انہیں جس پر چاہے اور پھر دے دیتا ہے انہیں جس سے چاہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھ لے جائے۔ اللہ بدلی کرتا ہے رات اور دن کے، یقیناً اس میں نگاہ والوں یعنی غور و فکر کرنے والوں کو سمجھنے کا مقام ہے۔ میرے محترم بھائیو، مذکورہ بالاسطور میں کائنات سے متعلق ان چند حقائق کو بیان کیا گیا جس کے متعلق سب سے پہلے قرآن حکیم نے آگاہی شعور بخشا، اور بعد میں برساں برس کی تحقیق اور ٹھوکریں کھانے کے بعد سائنس بھی اس کی تائید پر مجبور ہو گئی۔ لہٰذا اگر کبھی مستقبل میں کسی ایسی چیز سے متعلق سائنس کی تحقیق ایک بار پھر تبدیل ہو جائے جس کا حتمی اور یقینی بیان کلام اللہ شریف میں موجود ہے، اور وہ تحقیق قرآن و سنت سے متصادم ہو، تو ایسی سائنس تحقیق کو کس طور پر قبول نہیں کیا جائے گا؟ البتہ جو سائنسی تحقیق اور کائنات میں غور و فکر دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے کیا جائے، اس میں معاونت ہرگز نہیں بلکہ مطلوب محدود ہے۔ عزیزان محترم، دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے کائنات میں غور و فکر جزو لازم اور بنیادی کلید چابی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی۔ کیا انہوں نے اپنے جی میں نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کی آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے مگر حق اور ایک مقررہ میعاد سے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نظارے دیکھنے اور عجائبات دنیا میں غور و فکر کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تم فرماؤ کہ زمین میں سفر کر کے دیکھو، اللہ کیسے پہلے بناتا ہے، پھر اللہ دوسری ٹھان اٹھاتا ہے، یعنی دوبارہ زندگی دیتا ہے، لیکن اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ مسلم سائنسدان اور ان کی ایجادات۔ عزیزان محترم، ایک وقت تھا جب مسلمان علمی فکری میدان میں سب سے آگے تھے۔ مسلمانوں کو علوم، فنون اور سائنسی تجربات کا کس قدر شوق تھا، اس کا اندازہ اس بات سے خوب لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے قائم ہونے والی درسگاہیں مسلمانوں نے بنائی۔ اسلام پھیل جانے کے بعد انہیں جامعات سے مسلم علماء کرام، ماہر حاذق و اتباع، مفکرین اور ایسے سائنسدان نکلے جنہوں نے علمی فکری میدان میں نہ صرف مسلمانوں کا لوہا منوایا بلکہ اقوام عالم کی سہولت اور انسانیت کی خدمت کے پیش نظر بڑی اہم ایجادات بھی کیں اور علمی تحقیق کی، مقالے اور کتابیں بھی تحریر کیں۔ حضرات عزیز وقار، عالمی شہرت یافتہ سائنسدانوں میں جابر بن حیان کے نام سے کون واقف نہیں؟ وہ ایک عظیم مسلم سائنسدان تھے۔ انہیں بابائے کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ مشرق سے مغرب تک ہر مسلم سائنسدان ان کی خدمت کا اعتراف کرتا ہے۔ انہوں نے ایکسٹیشن، بخارات، عمل کشید یعنی مائع کو بخارات میں تبدیل کرنے اور بخارات کو مائع میں تبدیل کرنے جیسے کیمیا کے بنیادی عوامل سے متعلق تحقیق اور گندھک کے تیزاب جیسی اہم ایجادات کیں۔ عزیزان، عبد المالک اصمی ایک نامور مسلم سائنسدان اور ادیب تھے۔ علم حیاتات اور علم حیوانات میں انہیں کمال مہارت تھی۔ انہوں نے علم حیوانات پر 5 کتابیں تحریر کر کے سائنسی معلومات کے ذخیرے میں اضافہ کیا۔ ان کتابوں کے نام یہ ہیں: کتاب الخیل گھوڑا، کتاب الابل اونٹ، کتاب الشاة بھیڑ بکریاں، کتاب الوحوش جنگلی درندے، اور خلق الانسان تحقیق انسانی۔ اہل مغرب عبد المالک اصمی کی ان تصانیف کو سائنس میں ایک اہم پیش رفت تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت ذوالفقار عبد القاسم زہراوی اندلس اسپین سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور مسلم سائنسدان گزرے ہیں۔ انہوں نے 200 سے زائد سرجری کے آلات ایجاد کیے۔ یورپ سمیت دنیا بھر میں سرجری کے لیے جو آلات استعمال کی جاتی ہیں وہ کم و بیش آج بھی وہی ہیں جو عبد القاسم کے ایجاد کردہ ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ابن سینا فزکس کا ماہر وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ کہا کہ روشنی کی رفتار لامحدود نہیں بلکہ اس کی ایک معین رفتار ہے۔ اس نے زہرہ سیارے کو بغیر کسی آلہ کے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا۔ اس نے سب سے پہلے آنکھ کی فیزیالوجی اور اناٹومی بیان کی۔ اس نے آنکھ کے اندر موجود تمام رگوں اور پٹھوں کو تفصیل سے بیان کیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ سمندر میں پتھر کیسے بنتے ہیں اور سمندر کے مردہ جانوروں کی ہڈیاں پتھروں کی شکل کیسے اختیار کر لیتی ہے۔
حضرت محترم اطہار القاتب کا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ انہوں نے علم معدنیات کو اپنی تحقیقات کا مرکز بنایا، پتھروں کی ماہیت معلوم کی، ان کے اثرات اور خصوصیات کا پتہ لگایا، ان کی طاقت اور قوت کی جانچ کی اور ان کی شناخت کے طریقے بتائے۔ عزیزان محترم، اپنے وقت کے عظیم طبیب اور سائنسدان ابو بکر محمد بن زکریا رازی نے جراثیم اور انفیکشن کے مابین تعلق معلوم کیا، جو میڈیکل ہسٹری میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایتھانول اور کحول جیسی اہم ایجادات میں انہی کی مرہون منت ہے۔ معزز سامعین، دنیا کی سب سے اہم اور جامع تصنیف کتاب المناظر مسلم سائنسدان ابن ہاشم نے تحریر کی۔ انہوں نے آتشی شیشے اور گروی عدد سے بنائے لینسز یا عدسوں کو بڑا کرنے کی صلاحیت کی تشریح کی۔ عدسوں سے متعلق آپ کی تحقیق کی بنیاد پر یورپ میں مائکروسکوپ اور ٹیلی اسکوپ کی ایجاد ممکن ہوئی۔ دنیا کا سب سے پہلا پن ہول کیمرہ بھی انہی کی ایجاد ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی تحقیق پیش کرتے ہوئے کہا کہ روشنی جس سوراخ سے طریق کمرے میں داخل ہوتی ہے، وہ سوراخ جتنا چھوٹا ہوگا، تصویر بھی اتنی ہی عمدہ بنے گی۔ اسی طرح دنیا کا سب سے پہلا کیمرہ ابسکورا بھی مسلم سائنسدان ابن ہاشم ہی کی ایجاد ہے۔ حضرات گرامی قدر، عباس ابن فرناس اسپین کے نامور مسلم سائنسداں تھے۔ انہوں نے دنیا کا سب سے پہلا ملینی ٹرین قرطبہ میں 9ویں صدی عیسوی میں بنایا۔ یہ شیشے کا تھا۔ انہوں نے اس میں آسمان کی پروجیکشن اس طور سے کی کہ ستاروں اور سیاروں کے انکشاف کے علاوہ بجلی اور بادلوں کی کڑک بھی سنائی دیتی تھی۔ میرے عزیز دوستو، الجبر پر دنیا کی پہلی کتاب الکتاب مختصر فی حساب الجذور المقابلہ مشہور عراقی سائنسداں محمد بن موسیٰ خوارزمی نے لکھی۔ انہوں نے اس کتاب میں اسے 9 اور 0 کے اعداد میں پیش کیے۔ اس سے پہلے لوگ ہندسوں کے بجائے حروف کا استعمال کرتے تھے۔ مذکورہ بالا کتاب انگریزی میں مشہور کتاب ہے۔ برادران اسلام، ابو اسحاق زرقالی اندلس کے مانے ہوئے اسٹرونومیکل آبزرور تھے۔ انہوں نے ایک خاص اضطرلاب صحیفے کے نام سے بنایا جس سے سورج کی حرکت کا مشاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اس اضطرلاب پر ایک ٹریننگ مینول بھی تحریر کیا جس میں سائنسی حقیقت کا انکشاف کیا کہ آسمانی کرے میں گردش کرتے ہیں۔ یہی اعتراف صدیوں بعد غیر مسلم سائنسدان کیپلر نے بھی کیا۔ حضرات گرامی قدر، حسن علماء ملک شام کے نامور مسلم سائنسدان تھے۔ انہوں نے ملٹری ٹیکنالوجی پر 1280 میں ایک شاندار کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے راکٹ کا ڈائیگرام بھی پیش کیا۔ اس راکٹ کا ماڈل امریکہ کے نیشنل میوزیم واشنگٹن میں موجود ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مسلم سائنسدانوں اور ان کی سائنسی خدمات کی فہرست اس قدر طویل ہے کہ ان سب کا احاطہ اس مختصر سی تحریر میں ممکن نہیں۔ چند سائنسدانوں اور ان کی ایجادات میں صرف اس نقطہ نظر سے ذکر کی گئی ہے کہ ہم احساس کرتے ہوئے اپنے علمی فکری جمود کو ختم کریں اور اس میدان میں دیگر اقوام سے آگے بڑھ کر ملک، ملت اور انسانیت کی بھرپور خدمت انجام دیں۔ عزیزان محترم، اگر اقوام عالم پر نظر ڈالیں تو آپ پر یہ افسوسناک حقیقت اشکار ہوگی کہ مسلمان مسلسل علمی احاطے کا شکار ہو رہے ہیں۔ تعلیمی حوالے سے عالمی رینکنگ میں ہم روز بروز نیچے جا رہے ہیں، اور ستم بالائے ستم کہ ہماری اکثریت نے کبھی یہ سوچنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ آخر مسلم معاشرے پر علمی فکری جمود کیوں طاری ہے، ہمارے معاملات ہی دن بدن کیوں الجھ رہے ہیں، اور اسلامی دنیا کا علمی اتحاد اور فکری جمود آخر کب ختم ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، جب ہم اپنے علمی فکری اور سائنسی جمود پر غور کرتے ہیں تو اس کے متعدد اسباب سامنے آتے ہیں، جن میں سے ہم سنتے ہیں۔ برادران اسلام، مسلمانوں پر علمی فکری اور سائنسی جمود طاری ہونے کی ایک بڑی وجہ قرآن حکیم سے ہماری لا تعلقی ہے۔ قرآن کریم میں کائنات کے اسرار اور رموز سمجھنے اور حقائق و معارف اور علوم کو جاننے ہماری رہنمائی فرماتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہر خشک چیز کا بیان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر تر اور خشک چیز کا بیان قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت ابوبکر بن مجاہد نے ایک روز فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز
نہیں جو کتاب اللہ میں مذکور نہ ہو۔ اس پر کسی نے ان سے کہا کہ مسافر خانوں کا کہاں ذکر ہے؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آیت مبارکہ میں لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے لیے نہیں اور ان کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے۔ حضرات محترم، قرآن کریم ایک مکمل ضابط حیات ہے، مگر ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اسے رہنمائی کا ذریعہ بنانے کے بجائے صرف حصول برکت کا ذریعہ سمجھ لیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، قرآن مجید کو دیکھنا، چھونا اور اس کی تلاوت کرنا خیر و برکت کا موجب ہے، لیکن اس آخری آسمانی کتاب کے نزول کا صرف یہی ایک مقصود مراد نہیں، بلکہ ہمیں اس پاک کلام سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے اور اس کی مدد سے کائنات میں غور و فکر کر کے اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنانے کی ترغیب کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ قرآن حکیم کا وہ کلام مقدس ہے جو لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی ہے تاکہ کسی طرح انہیں دھیان توجہ ہو۔ درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ عزیزان ایمان، مسلمانوں کے علمی، سائنسی اور فکری جمود کا ایک بڑا سبب ان کی علمی تحقیق سے دوری اور عدم دلچسپی بھی ہے۔ ہماری نوجوان نسل آج علم و تحقیق اور مطالعہ کتب کے ذوق سے ناآشنا ہو چکی ہے۔ ان کا زیادہ تر وقت انٹرنیٹ پر فلمیں، ڈرامے دیکھنے، موبائل فون پر سوشل میڈیا کے استعمال، گیمز اور دوستوں کے ساتھ طویل گپ شپ میں ضائع ہوتا ہے۔ غیر نصابی کتابیں پڑھنے میں ان کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تعلیمی اداروں کی لائبریریاں ویران نظر آتی ہے۔ سائنسی ایجادات کا سلسلہ ایک عرصے سے دیکھنے کو نہیں ملا۔ ہماری یونیورسٹیوں میں سائنس ریسرچ پیپرز تیار کرنے اور انہیں شائع کرنے کا بھی کوئی اہتمام نظر نہیں آتا۔ عالم اسلام کو عالمی سطح پر درپیش چیلنج کے مقابلے کی تیاری، مسلم قوم کی مسلسل تجلی کے سبب جاننے اور نوجوان نسل کی ذہن سازی کے لیے کوئی ادارہ یا دھنک تک بھی موجود نہیں۔ شاید یہی وہ عوامل ہے جن کے باعث آج امت مسلمہ کے نوجوانوں پر سائنسی فکری جمود طاری ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، کسی بھی قوم کے روحانی فکری ارتقاء میں علم و تحقیق کا انتہائی عمل داخل ہوتا ہے، اور علمی تحقیق کا سب سے اہم ذریعہ مطالعہ کتب ہے کہ وسیع و دیگ مطالعہ کے بغیر انسان کا ذہن اور ادراک کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا اور حق بات کو پہچان نہیں سکتا۔ لہٰذا اپنے اندر ذوق و مطالعہ، علم کی جستجو اور تحقیق کی لگن پیدا کریں اور فکری جمود کے اس خود ساختہ خول سے باہر تشریف لائیں، ورنہ یاد رکھیے جن معاشرہ سے علم تحقیق کا ذوق اور دلچسپی ختم ہو جائے وہاں علم کی راہیں مستدب ہو جاتی ہیں، پھر مغلوبیت ان کا مقدر ٹھہرتی ہیں۔ آج امت مسلمہ کا زوال اس کی واضح مثال ہے۔ 600 سال تک بغداد علم و ادب کا گہوارہ رہا، لیکن سقوط بغداد کے وقت مسلمانوں کے عظیم کتب خانے دریائے فرات میں بہا دیے گئے۔ 15ویں صدی ہجری میں سقوط اندیش کے بعد غرناطہ کی سب سے بڑی لائبریری کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ دور تھا جب مسلمان مطالعہ اور کتب جمع کرنے کا ذوق و شوق رکھتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ ہم علم و تحقیق کی چاشنی سے محروم ہوتے گئے اور یوں ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ کیا سناتا ہے مجھے ترک عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پہنا نہیں اسلامیوں کا سوج و ساج، لے گئے تثلیث کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاج، ہو گئی رسوا زمانے میں قلع لالۂ رنگ، جو سراپائے ناز تھے آج مجبور و نیاز۔ حضرات گرامی قدر، سائنسی فکری جمود کا ایک سبب امت مسلمہ میں قیامت و رہنمائی کا فقدان بھی ہے۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دور صحابہ کے بعد امت مسلمہ قیادت کے اس تصور سے محروم ہو گئی جو تصور قیادت کتب و سنت نے دیا تھا۔ اگرچہ تحریک کے مختلف علاقوں میں یا مسلم ممالک میں نامور قیادتیں وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہیں، لیکن ان میں اکثریت کی اساس بنیادی خامیابی اختیار پر تھی۔ ایسی قیادتوں کا المیہ یہ رہا کہ کچھ قیادتیں اس خیال سے رعاع کی فلاح کے کام کرتی رہی، اگر رعاع خوشحال ہوگی تو ہمارے خاندانی قیادت کے لیے کوئی چین درپیش نہیں ہوگا، اور کچھ دوسری قیادتیں رعاع کو علمی معاشی طور پر نچلے درجے پر رکھنے کی پالیسی پر گامزن رہے تاکہ کسی پر اتنا حوصلہ پیدا نہ ہو کہ ہماری قیادت کو چیلنج کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم دنیا نے جب تغیرات اور عالم تبدیلیوں سے بھرپور 20ویں صدی میں قدم رکھا تو
تو ان کے پاس اپنے شاندار ماضی پر فخر کے سوا شاید کچھ بھی نہ تھا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اچھی طرح دیکھ بھال کر اپنے قائد رہنما اور حکمرانوں کا انتخاب کریں اور کسی اپنے شخص کو اپنا قائد منتخب نہ کریں جو قیادت کے لیے نامناسب ہو۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اپنے اسلاف کے شاندار ماضی کو پیش نظر رکھیے، اپنے قلب و ذہن پر تارے اس علم فکری میں جمود کو ختم کریں، اپنے اندر علم کی جستجو اور تحقیق کے مطالعہ کی لگن پیدا کریں۔ جو نوجوان ابھی طالب علم ہے وہ اپنے اپنے مضامین کو دلچسپی سے پڑھیں، ان پہ غور و فکر کر کے تحقیقی مقالے تیار کریں۔ سائنس میں دلچسپی رکھنے والے طلباء دائرہ شریک میں رہتے ہیں، تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل پر بھی خاص توجہ دیں اور نت نئی ایجادات کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر کے عالم اسلام کا نام روشن کریں۔ ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے چھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ اے اللہ، ہمیں حصول علم کا جذبہ عطا فرما، پڑھ لکھ کر دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما، سائنسی علوم سیکھ کر انسانیت کے لیے کچھ اچھا کرنے کی سوچ عطا فرما، قوم مسلمہ کا سر فخر بلند سے کرنے والی لگن عطا فرما، اور سائنسی ایجادات کے معاملے میں ہمیں اغیار کی محتاجی سے بچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ